صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے علم پا کر فجر کی 2 رکعت پڑھائی تھی تو آج تک ہم 2 ہی رکعت پڑھتے چلے آئے ہیں، اور مغرب کی 3 پڑھائی تھی تو 3 ہی رکعت پڑھتے چلے آئے ہیں، عشاء کی 4 پڑھائی تھی تو 4 ہی رکعت پڑھتے چلے آئے ہیں۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ جواب صحیح ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک مسئلہ حل ہو گیا، اب دوسرا مسئلہ حل یہ کرنا ہے آپ کو کہ یہ بتائیے، اگر آئندہ کل آ کر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں اس دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں ہوں، یہ ہمارے میڈیا والے جو بھائی ہیں یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا آپ لوگ یا تو ٹھہر جائیے، اپنا کام بند کریں، آپ بھی سنیے، اس لیے کہ آپ ہی مادھیم ہیں، آپ ہی ذریعہ ہیں ہماری بات لوگوں تک پہنچانے کا، اس میں اخبار والے بھی ہو سکتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ میری بات کو سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ میں دنیا کا اس وقت میں سب سے بڑا سائنسداں بن کر کے آیا ہوں اور اتنا فل پاور اور اتنی طاقت مجھے ملا ہے کہ آسمان کے اوپر منٹوں سیکنڈوں میں 36 مرتبہ آ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں، ساری طاقتیں میرے ہاتھ میں ہیں، لیکن آج سے فجر کی نماز 2 نہیں 3 پڑھی جائے گی اور مغرب کی 3 نہیں 2 پڑھی جائے گی، تو آپ پڑھ لیں گے؟ جی ذرا پیچھے والے آواز لگا کے ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اب ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ پہلا سوال جب میں نے کیا تھا کہ آج تک تو آپ فجر کی 2 ہی پڑھتے آئے ہیں، مغرب کی 3 ہی پڑھتے آئے ہیں، عشاء کی 4 ہی پڑھتے آئے ہیں، جواب آپ نے یہ طے کیا ہے کہ چونکہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز فجر 2 رکعت پڑھائی تھی تو 2 ہی پڑھتے چلے آئے ہیں، 2 کو ہم 3 نہیں کر سکتے۔ اب کوئی 2 کو 3 کرنا چاہے، 3 کو 2 کرنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ بات وہی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چونکہ فجر کی 2 پڑھائی ہے، مغرب کی 3 فرض پڑھائی ہے، 3 ہی پڑھتے چلے آئے ہیں، 2 ہی پڑھتے چلے آئے ہیں، اور قیامت تک، قیامت کی صبح تو آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے جو 2 پڑھائی ہے کوئی طاقت آ کر اسے 3 کر دے، یا جو 3 پڑھائی ہے کوئی طاقت آ کر اسے 2 کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جی میرے دوستو، جو بات سمجھانی تھی مجھے لمبی، وہ میں نے بہت مختصر انداز میں کوشش کی ہے سمجھانے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو سمجھ چکے ہوں گے۔ میں نے اسی مناسبت سے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ دیکھو میرے دینی بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، کان کھول کے سن لو، اللہ تعالی نے اس دین کا نظام اتنا مضبوط بنایا ہے، اتنا مضبوط بنایا ہے، اتنا مضبوط بنایا ہے، ابھی آپ نے پورے مجمع میں گواہی دے دی کہ اس دین کے اوپر 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن دنیا کی کوئی طاقت شخصیت ایسی نہیں آئی ہے کہ ہمارے نبی نے جو 2 پڑھائی ہے اس کو کوئی 3 کر دے، یا جو 3 پڑھائی ہے اس کو کوئی 2 کر دے۔ یہ دین مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ جی مضبوط ہے۔ بات میری آ رہی سمجھ میں؟ دہرانے کی ضرورت تو نہیں۔ اب میں 5 منٹ کا ٹائم آپ سے لوں گا، جو آپ غور سے میری بات سنیں، اور پھر یہیں آؤں گا پلٹ کر۔
یہ 5 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور 1-2 منٹ 4 منٹ آگے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات جب تک پوری نہ ہو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کہیں اور متوجہ نہ ہو، پھر ادھر شور ہو رہا ہے جس سے مجھے ڈسٹرب ہو رہا ہے بات یہ دائیں بھائی جو انتظام کیا ہے یہاں کی ذمہ دار ہے، انہیں چاہیے کہ ادھر کا گیٹ بند کر دیں، ادھر اسکول کی سائیڈ میں پیچھے سے گیٹ کھلا ہوا ہے، وہاں سے آنا جانا ہے اور جانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ یہ کلیدی خطاب ہو رہا ہے اور پورے کانفرنس کی یہ روح ہے، آپ اس کو یہ توجہ سے سماعت کریں۔ گیٹ بند کر دے ادھر کا۔ اب آپ سنیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں نے آپ سے 5-10 منٹ کا ٹائم لیا، سنیے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا نظام میرے دینی بھائیوں اتنا مضبوط بنایا ہے کہ جو نماز ہمارے نبی نے 2 پڑھائی تھی 1450 سال ہو گئے، وہ 2 ہی ہم پڑھتے آئے ہیں اور قیامت تو آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے جو 2 پڑھائی تھی اس کو کوئی 3 کرے۔ ہم پڑھے لکھے لوگوں کی بات تو نہیں کرتے، چھوڑ دیجیے، بہت زیادہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجیے۔ ایک ان پڑھ دیہاتی، ٹھیلا کھینچنے والا، رکشہ چلانے والا، کھیت میں ہل جوتنے والا، اگر مغرب کی نماز کوئی امام اسے 3 پڑھا دے تو دن ڈوبنے کے باوجود بھی وہ امام کی ایسی تواضع کرے گا کہ دوبارہ دن نکل آئے گا اس کے اوپر، 3 نہیں پڑھا سکے گا کوئی۔ اتنا دین کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا۔ میں آپ سے ایک چیز اور شیئر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 1450 سال تو گزر گئے، اب میں اس دنیا کے اینڈ کی بات کرتا ہوں، لاسٹ میں، سب سے آخر میں اس روئے زمین پر ہمارے نبی نے خبر دی ہے کہ سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہونے والا ہے، آنے والا ہے، وہ دجال کا فتنہ ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا حذر امتہ عن فتنة الدجال۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، اپنے وقتوں میں تمام ہی انبیاء اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے۔ وجہ اسی لیے کہ جب سے اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور جب تک یہ زمین باقی رہے گی اور اس پر یہ چاند سورج نکلتے رہیں گے، اس پیریڈ میں اس زمین پر سب سے زیادہ خطرناک فتنہ اگر کوئی آنے والا ہے تو اس فتنے کا نام دجال کا فتنہ ہے۔ بات میری سمجھ میں آ گئی تو میں آپ کو ایک چیز مثال کے طور پر سمجھاؤں۔ جب دجال آئے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ طاقتیں ملے گی، اتنی طاقت ملے گی۔ دجال آئے گا تو وہ کہے گا کہ دیکھو میں نبی ہوں، پھر کہے گا لوگوں سے کہ میں خدا بھی ہوں۔ اب لوگوں سے اپنی خدائی منوائے گا، کہے گا اس زمین کا خدا میں ہوں، مجھے خدا مانو۔ ایک بندے کو بلائے گا، کہے گا کہ بولو تم مجھے خدا مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ وہ منع کر دے گا، میں نہیں مانتا خدا۔ پھر کہے گا کہ اگر یہ بتاؤ
کر دوں اور وہ آ کر کے گواہی دے کہ میں خدا ہوں، تو اب مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ہمارے سکھ بھائی وہ بھی توحید میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی اس چیز کو سمجھے، وہ بھی خدا کو ایک ہی مانتے ہیں۔ دجال آ کے یہ کہے گا کہ اگر تمہاری ماں باپ کو زندہ کر دوں، وہ کہیں اب مانو گے نہیں مانو گے؟ یہ کہتے ہی کہتے دجال آرڈر دے گا فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ مِنْ صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل و صورت بنا کے کھڑے ہوتے آ جائیں گے، اور وہ کہیں گے، وہ بندہ دیکھے گا کہ یہ میری ماں ہے، دیکھے گا یہ میرا باپ ہے، وہ کہیں گے کہ بیٹے یہ جو خدا ہونے کی بات کر رہے ہیں مان لو ان کی بات، مان لو ان کی بات۔ لیکن وہ ایمان والا بندہ اتنا پختہ ایمان کا ہوگا، اس کی بات مانے گا نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آج کے ڈیٹ میں جن کے ماں باپ مر گئے ہیں بہت پہلے، ان کی ہڈیاں سڑ گئی، گل گئی، وہ چلے گئے اس دنیا میں، اگر آگے آپ سے کچھ کہیں ماننے کے لیے تو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ آپ سوچئے ذرا کہ آزمائش کی کتنی خطرناک گھڑی ہوگی، آزمائش کی کتنی خطرناک گھڑی ہوگی۔ آج کے ڈیٹ میں اگر کوئی کسی کے ماں باپ زندہ ہو کے آ کے کہیں کہ یہ بات مانو، آپ میں سے کون ہے جو انکار کر دے گا؟ کوئی نہیں ہے جو انکار کر پائے گا۔ ماں کہہ رہی ہے کہ یہ بات مانو، باپ کہہ رہے ہیں یہ بات مانو، مرے ہوئے صدی ہو گئے، سالہ سال ہو گئے، وہ زندہ ہو کر کے آئے، پہچان رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ دین اتنا مضبوط دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط دین بنایا ہے، ہم کو دین دیا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، کہ آزمائش کی اس گھڑی میں بھی یہ ایمان والا بندہ انکار کر دے گا اور کہے گا کہ بھلے سے تم میری ماں ہو، تم میرے باپ ہو، تم کہہ رہے ہو اس کو ماننے کے لیے، لیکن میں اس کو نہیں مانتا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا ہے، وہ انکار کر دے گا ایمان والا بندہ۔ پھر کیا کرے گا وہ اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بندے کو وہ بلائے گا کہ مانو مجھے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا، اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے کرے گا، 2 ٹکڑے کر کے ایک ادھر کر کے بیچ میں چل کے دکھائے گا دونوں کو۔ اس کے بعد پھر اسے دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کے زندہ کر دے گا، زندہ کر کے پھر پوچھے گا کہ دیکھو موت دینے کی طاقت میرے ہاتھ میں، تم زندہ تھے، تم کو میں نے موت کے گھاٹ اتار دیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں، پھر زندہ کرنے کی قوت میرے ہاتھ میں، روزی دینے کی طاقت میرے ہاتھ میں، بارش برسانے کی قوت میرے ہاتھ میں، جو میں چاہوں وہ ہو رہا ہے، ساری قوت میرے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنی طاقت دی جائے گی کہ اگر وہ یہ کہے گا کہ بارش برسا، آسمان سے کہے گا بارش برس کے لگے، اتنی طاقت اس کو دی جائے گی۔ اب وہ سب گنوائے گا، شمار کرائے گا اور یہ کہے گا کہ بتاؤ یہ ساری طاقتیں میرے ہاتھ میں ہیں، اس کے باوجود بھی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں خدا ہوں، تو تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ ایمان والا بندہ اتنا مضبوط ایمان کا ہوگا، وہ کہے گا کہ کمبخت کہیں گے خبیث، اب تو مجھے پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ تو خدا نہیں، تو دجال ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا ہے۔
دجال پوچھے گا کہ ساری قوتیں دنیا کی میرے ہاتھ میں، اس کے باوجود تم مجھے خدا کیوں نہیں مانتے؟ وہ بندہ کہے گا کہ کم وقت کہیں گے، تجھے پتا نہیں ہے جب میں بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، اسی وقت میں میری گھٹنی میں یہ بات پلا دی گئی تھی کہ میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے، میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثال نہیں، لا مثیل لہ ولا مثال لہ، اور تمہاری ایک آنکھ تو کانی ہے، دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، بھیگا، وہ بندہ کہے گا تمہاری ایک آنکھ کانی ہے، تم اپنے چہرے کے عیب کو تو دور نہیں کر سکتے ہو، تم میرا خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا جواب پیٹنٹ ہوگا، مضبوط جواب ہے کہ نہیں میرے دینی بھائیو بتاؤ جی؟ میرا خدا وہ ہے جو پاک اور بے عیب ہے، اور جس کے چہرے میں عیب ہو، بھلے سے آسمان سے کہنے سے، آسمان سے بارش نازل ہو جائے اس کے کہنے سے، بھلے سے کسی کو وہ زندہ کر کے دکھا دے، کسی کو مردہ کر کے دکھا دے، بھلے سے روزی اس کے ہاتھ میں ہو، یہ چاند سورج اس کے اشارے پہ چل رہے ہوں، لیکن جس کے آنکھ میں عیب ہے، چہرے میں عیب ہے، عیب دار آدمی بھی خدا ہو سکتا ہے کیا؟ بتاؤ کیوں؟ خدا کو میں نے اسے مانا ہے خدا کہ جو پاک اور بے عیب ہے، اور وہ بندہ کہے گا کم وقت کہیں گے تم خدائی کی بات کر رہے ہو، تم سے بڑی تو میری آنکھیں ہیں، اس لیے کہ خدا کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، خدا کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے، گھیر نہیں سکتا ہے، اور تمہارے وجود کو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تمہارا پورا وجود میری آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، تو تم بڑے ہو یا میری آنکھیں بڑی ہیں؟ نہیں سمجھے یار جی؟ یہ آسمان کتنا بڑا ہے، یہ زمین کتنی بڑی ہے، یہ پہاڑ کتنے بڑے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو جو آنکھ دی ہے، آنکھوں کے اندر یہ پورا پہاڑ، پوری زمین، پورا آسمان ہے کہ نہیں؟ جہاں تک بینائی آپ کی جا رہی ہے، تو یہ بڑے ہیں یا آپ کی آنکھیں بڑی ہیں؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ تم تو میری آنکھوں کے احاطے میں آ گئے ہو، تو تم میرا خدا کیسے ہو سکتے؟ دونوں جواب پیٹنٹ ہیں کہ نہیں پیٹنٹ ہیں؟ جی بے شک، بات میری سمجھ میں آ گئی جی۔ اب میں اپنے اسی موضوع پر آتا ہوں، میں نے آپ کو یہاں چھوڑا تھا، ابھی آپ نے یہ بتایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرض کی 2 رکعت پڑھا دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت آ کے 3 نہیں کر سکتی، جو 3 پڑھا دی ہے دنیا کی کوئی طاقت آ کے اسے 2 نہیں کر سکتی۔ ابھی میں نے ایک مثال دے کے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ یہ دنیا جب ختم ہونے لگے گی، دجال آئے گا، یہ دین اس زمانے میں بھی اتنا مضبوط ہوگا کہ دجال آ کر کے ذلیل اور رسوا ہو کر کے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن ایمان والے بندے کا ایمان نہیں چھین سکے گا، یہ دین اتنا مضبوط ہے۔ مجھے یہی سمجھنا تھا، صرف یہ ایک بات سمجھانی تھی آپ کے سمجھ میں، ایک پریکٹیکلی مثال سے یہ بات آ گئی کہ یہ دین کمزور نہیں ہے، دین بہت مضبوط ہے۔ اور ایک آخری زمانے کی میں نے مثال دی کہ یہ دین کمزور قیامت تک نہیں ہو سکتا ہے، دجال آئے گا، وہ چلا جائے گا، لیکن ہمارے ایمان والے بندوں سے ایمان کو چھیننا چاہے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات آئی سمجھ میں آپ کے جی؟ یا پھر میں دوہراؤں؟ اگر آ گئی تو میرے دینی بھائیوں، جو بات مجھے کہنی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کہنے کے بہت قریب آ گیا ہوں میں۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین ہمارا مضبوط ہے، ایمان الحمدللہ مضبوط ہے،
मजबूत भी है, महफूज भी है। मजबूत भी है और महफूज भी है। दीन के अंदर रत्ती बराबर कोई कमी ना आई है, ना कयामत तक आएगी इंशाअल्लाह। जिस दलील से आज तक कमी नहीं आई है, उसी दलील से कयामत तक नहीं कमी आएगी। दीन मजबूत भी है और महफूज भी है, और इसके अंदर रत्ती बराबर ना कमी आई है, ना आ सकती है, ना आएगी। ये बताओ, जब दीन मुकम्मल मौजूद है तो किसी काने कोतरे नबी की जरूरत है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है? किसी काने कोतरे नबी की जरूरत है? ये कादियान वाले लोग जिसको नबी मनवाते हैं, जिसको महदी मनवाते हैं, जिसको मसीह मनवाते हैं, जिसको मुजद्दिद मनवाते हैं, जिसको ना मालूम क्या क्या मनवाते हैं, मैं उनसे ये कहा करता हूँ, अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने अकल दी है तो जरा सोचो तो सही। जिस दीन को अल्लाह ने दिया है वो इतना मजबूत है कि न पहले कभी इसमें आई है, न आज कोई कमी आ सकी है, और कयामत तक कोई इसके अंदर कमी नहीं आ सकती है। तो तुम जिसको मनवाना चाह रहे हो उस पेबंद को स्टार्ट के पेबंद को लगाने की जरूरत क्या है? उसका हाल ये था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का, कि लाहौर की मार्केट में मिसाल के जरिए से समझाया गया है। लाहौर की मार्केट में जा रहा था, एक तरह से चलते बहुत दूर तक चला गया। जब दूर तक जाके वापस आया तो कहने लगा कि वाह, ये मार्केट तो बड़ी ऑटोमेटिक मार्केट है। क्यों भाई ऑटोमेटिक मार्केट क्यों है? कहने लगा कि जब इधर से जाओ तो इधर की खुली रहे, इधर की बंद हो जाए, जब वापस आओ तो इधर की बंद हो जाए, इधर की खुल जाए। ये तो बड़ी ऑटोमेटिक मार्केट है। जानते हैं क्यों कह रहा था? इसलिए कह रहा था कि एक आंख का भेगा था, एक आंख का काना था, उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि मार्केट दोनों तरफ की खुली हुई है, इधर भी उधर भी, उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसकी किताबें मंगवा करके, जो कादियानी लोग हैं, मंगवा के उन्हें देख लेना। एक आंख का भेगा था, एक आंख का ऐसा काना था कि उसको दिया गया मुर्गी का चूजा। चूजा समझ रहे हैं? मुर्गी का बच्चा। मुर्गी का बच्चा आपको कितना बड़ा होता है? हाथी के बराबर, बकरी के बराबर। अरे कितना बड़ा होता है? बोलो जी, चूजा समझ रहे हैं आप? मुर्गी का चूजा उसे दिया गया ज़बह करने के लिए। उस काने को पता ही नहीं चला, मुर्गी के चूजे को ज़बह करने के लिए अपनी उंगली ही काट दी उसने। उसको पता नहीं चला कि चूजा के गर्दन कहाँ है, और उसकी उंगली चूजे को काटने की बजाय अपनी उंगली काट दी। जब उंगली कट गई तो छोड़ दिया कर ये तो मेरी हाथ कट गई। कितना खुशनसीब चूजा था, उस काने के हाथ से ज़बह ना हो पाया, छूट के चला गया। बताओ, ऐसे काने को नबी मानोगे? मसीह माना जाएगा, महदी माना जाएगा। जिसकी एक आंख दुरुस्त नहीं, मेरे भाई को दुनिया को हिदायत का देगा, महदी क्या बनेगा? ये तो बता दो। जिसकी एक आंख कानी हो वो खुदा बन सकता है, जिसकी एक आंख कानी हो वो महदी बन सकता है। मेरे दोस्तों, मैं चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, याद रखो ये हकीकत है। जो उनकी किताबों में लिखी हुई बातें हैं वो मैं कह रहा हूँ, और इस धड़ल्ले से कह रहा हूँ कि जिस समाज के भी लोग रहते हो यहाँ मेरी बातें सुन रहे हो, जिस मुआशरे के लोग हो मेरी बातें सुन रहे हो, जिस मजहब के लोग हो मेरी बातें सुन रहे हो, अगर कादियानियों की माने दूध पिलाया है तो यहाँ आपके लुधियाने के किसी
किसी भी थाने में चैलेंज करके और जवाब तलब करें, जवाब देना, किताबें दिखाना, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। मैं आके दिखा दूंगा कि वो एक आंख का काना था, एक आंख का भेगा। नारे